روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک شخص جس نے اپنی جان قربان کر دی لیکن امت میں پھوٹ نہیں آنے دی، 3 دن تک پانی کو ترسے لیکن حکومت سے نہیں ہٹے، اور جب آخری سانس آئی تو قرآن ہاتھ میں تھا، لہو میں ڈوبا ہوا۔ یہ کہانی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، اسلام کی وہ روشن مثال جو قلم سے لڑی اور صلیب سے جیتی۔ دوستوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ سچا اسلامی واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک دل دہلانے والا اور سبق آموز موڑ ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک صحابی کی شہادت کی کہانی ہے بلکہ امت کے اتحاد، صبر، تقوی اور اللہ پر یقین کی انتہا کی داستان ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دفعہ داماد بننے کی وجہ سے ذو نورین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں بے پناہ فتوحات کی، اسلامی سلطنت کی سرحدیں دور تلک پہنچا دیں، اور سب سے اہم کارنامہ یہ کیا کہ قرآن کریم کو ایک مسلسل، مکمل اور متحد شکل میں مخصوص لہجے میں جمع کروا دیا۔ مگر ان کے آخری زمانے میں فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ لوگ منافقوں کے بھڑکاوے میں آ کر خلافت سے ناراض ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر طرح طرح کے الزام لگائے گئے جن میں سے کوئی بھی ثابت نہ ہو سکا۔ انہوں نے ہر ایک الزام کا جواب صبر اور حکمت سے دیا، مگر فتنہ پھیلتا گیا۔ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مہینے بھر سے زیادہ کا وقت گزر گیا، نہ وہ مسجد نبوی جا سکتے تھے، نہ ہی باہر سے کوئی چیز ان کے گھر لانے دی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام ان کے پاس آ کر مدد دینے کی پیشکش کرتے، مگر وہ ہر بار انکار کر دیتے اور فرماتے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہایا جائے۔ ایک روز انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عثمان، تو روزہ افطار ہمارے ساتھ کرے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان سمجھ گئے کہ ان کا وقت قریب ہے۔ انہوں نے اس روز روزہ رکھا اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ گمراہ اور منافق لوگ دیوار پھاند کر ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے۔ ایک شخص نے تلوار سے حملہ کیا، مگر حضرت عثمان نے قرآن کا ورق آگے کر دیا۔ تلوار اس مقدس کتاب سے ٹکرائی اور کچھ لہو کے قطرے قرآن کے اس صفحے پر گرے جس پر یہ آیت تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تجھ سے ان کا مقابلہ کر لے گا اور وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ ایک الوکک منظر تھا۔ قرآن اس وقت ان کے لہو سے رنگا گیا، مگر ان کا جسم بالکل مطمئن تھا۔ پھر دوسرے حملہ وروں نے آگے بڑھ کر تلواروں سے حملہ کیا اور حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ آپ کی بیوی نائلہ رضی اللہ عنہا نے حملہ وروں کو روکنے کی کوشش کی اور ایک بدبخت نے ان کی انگلیاں کاٹ دیں۔ انہوں نے روتے ہوئے چلا کر کہا، کیا تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو جو پوری امت کا باپ ہے؟ حضرت عثمان کی شہادت نے پورے اسلامی عالم کو ہلا دیا۔ صحابہ اکرام بلکھ بلکھ کر روئے۔ مدینہ منورہ میں ماتم سا چھا گیا۔ مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ مجھے وہی کپڑے پہنائے جائیں جو میری شہادت کے وقت تھے اور مجھے انہی میں دفنایا جائے۔ انہوں نے اپنا گھر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا اور ان کے پاس قبر کے لیے بھی کوئی زمین نہیں تھی۔ ایک صحابی نے بقی قبرستان میں تھوڑی سی زمین وقف کی اور وہی حضرت عثمان کا مزار بنا۔ آج بھی جب کوئی مدینہ جاتا ہے تو اس مزار کی خاک پر سلام پیش کرتا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی رہنما صرف تلوار اور طاقت سے نہیں بلکہ صبر، تقوی اور رضا بالقضا کی مثال سے بھی امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ اگر دل میں اللہ کا خوف ہو تو انسان سب سے بڑا بادشاہ بھی بن سکتا ہے اور پھر بھی سب سے زیادہ متواضع بھی۔ ان کی شہادت نے اسلامی تاریخ میں ایسا نقش چھوڑا جسے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اگر آپ کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ امانت داری، صبر اور قربانی نے رلا دیا ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں
اور کمنٹ میں لکھیے سبحان اللہ، تاکہ یہ پیغام پوری دنیا میں گونج اٹھے۔ پھر ملاقات ہوگی نئی داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے سلام اور دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔